بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فہم زکوٰۃ کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ دو چیزیں سمجھیں گے اور کچھ اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کون سے مال پر فرض ہے۔ اب اس میں چار چیزیں مینشن کی گئی ہیں اجمالاً۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک ایک کی تفسیر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے اسمان اسے کہتے ہیں، یعنی ثمن، قیمتی چیزیں، یعنی کہ مثال کے طور پر روپیہ پیسہ، اس میں کیا جاتا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی کے نوٹ جیسے روپیہ ہے یا ریال ہے یا ڈالر ہے وغیرہ، یعنی کرنسی۔ آپ اس کو شارٹ کٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنسی، جون سی کرنسی ہے وہ بھی ایک کیٹیگری بنے گی، اور روپیہ یعنی کہ سونا یا چاندی یہ بھی ایک کیٹیگری بنے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اس میں دنیا جہان کے جتنی بھی کرنسی ہیں وہ شامل ہو جائیں گی۔ دوسری چیز بہیمۃ الانعام، اس میں سے چرنے والے مویشی۔ اس میں ایک بات سمجھنی ہے کہ بہیمۃ الانعام چرنے والے کیوں لکھا گیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ جانور جو سارا سال چر کر گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی اکثر خوراک چرنے پر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی علاقوں میں یا صحرائی علاقوں میں ان کے پاس گائیں ہوتی ہیں، اونٹ وغیرہ ہوتی ہیں، بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں۔ وہ بچے ان کے صبح نکلتے ہیں یا بڑے لوگ خود نکلتے ہیں گھر سے، اور ان کو جو ہے وہ سارے دن چلاتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ادھر پاکستان میں تو دیہاتی علاقوں میں تو یہ سمجھ جاتے ہیں نا کہ یار کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے، سارا دن ایسا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالانکہ وہ میرے خیال سے لاکھوں پتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، جو چرنے والے جانور ہیں، ٹھیک ہے، بہیمۃ انعام چر کر گزارا کرنے والے جانور، یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی بہت ہی خوراک آپ ان کو خرید کر ڈالتے ہیں، ادروائز وہ چر کے گزارا کرتے ہیں، یعنی کہ فری خوراک کھاتے ہیں، فری خوراک۔ یہ جو ہے نا چر کر گزارا کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ فری سے جو خوراک کھا رہے ہیں، آپ کی اتنی محنت نہیں لگتی، بہت کم محنت لگتی ہے، تو آپ کے جانور پل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ تو وہ جانور جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ اچھا، اس میں بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں کہ چار ٹانگوں والے جانور، مثال کے طور پر اونٹ ہیں، گائے، بھیڑ، بکریاں، اور گائے کی کیٹیگری میں بھینس کو بھی ہم داخل کریں گے۔ مائک بند کر لیجئے جی۔ تو گائے میں بھینس بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور لغت کے اندر بھینس کو کہتے ہیں جاموس، عربی لغت میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس۔ اور جاموس کی اگر ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، تو یہ ملنے میں آتا ہے الجاموس نوع من البقر، کہ جو جاموس ہے یعنی کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم سے ہے۔ تو جو کلیہ ہم گائے پہ لگائیں گے وہی کلیہ ہم بھینس پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری آتی ہے جانوروں کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کون سے جانور؟ جو چر کر گزارا کرتے ہیں، فری خوراک کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس باڑا ہے بھینسوں کا، بکریوں کا، یا جو بھی، ٹھیک ہے، اب وہ پتہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ وہ آگے چوتھی کیٹیگری میں آئے گا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو
दूसरी जो सूरत बनती है माल की, ये मवेशी बनते हैं, वो वाले मवेशी जो चर कर गुजारा करते हैं, फ्री खुराक खाकर गुजारा करते हैं। तीसरी चीज वो सामान, वो चीज, ठीक है, वो माल जो जमीन से निकलने वाली पैदावार है, ठीक है, गल्ला जात है, ठीक है। इसी तरह क्या नाम, मादनियात, मादनियात वगैरह, और शहद भी इसमें आ जाता है। बाकी जितनी भी मादनियात हैं, गल्ला जात की जितनी भी किस्में हैं, वो सारी जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो चौथी सूरत बनती है माल तजारत। माल तजारत ये बहुत वसी है, बहुत वसी चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों को देखें ना, ये तीन ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, अगर यही माल तजारत बन जाती हैं, यही माली तजारत बन जाती हैं, फिर इस कैटेगरी से सारी तीनों चीजें निकल कर ये चौथी कैटेगरी में आ जाएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। अगर आपके पास सोना चांदी किस पर्पज के लिए है, कि आप कारोबार कर रहे हैं, करेंसी किस लिए है। अब मिसाल के तौर पर जो मनी एक्सचेंजर होते हैं, मनी एक्सचेंजर है ना, अब उनकी माल तजारत वाली सोना चांदी के ऊपर ये कुरिया लगेगा, माल तजारत वाला। इस तरह बहीमत अनाम है, ठीक है, आपका बाड़ा है लेकिन आपने खरीदो फरोख्त के लिए रखा हुआ है, भैंसे ले रहे हैं, जानवर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर ये इस कैटेगरी से निकल कर चौथी कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह जमीन से निकलने वाली पैदावार है, गंदुम है, चावल है, मनक्का है, एदुजी, जो कुछ भी है, वो आपकी पैदावार नहीं है। आप अपनी जमीन से काश्त नहीं कर रहे, बल्कि उसकी तिजारत कर रहे हैं, ठीक है, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप डीलिंग कर रहे हैं। तो फिर यही माल इस कैटेगरी से निकलकर चौथी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके अब मिकदार समझते हैं, इनकी मिकदार कौन कौन सी हैं। एक मिनट, ऊपर से शायद, हाँ, ये मिकदार ज़कात। हाँ, इसमें थोड़े से हम समझते हैं। जो रिकाज, रिकाज है ना, एक रिकाज होता है जो मेहनत के बगैर, मुशक्कत के बगैर, आपने आपका अपना एहसास नहीं है, आपका अपना रुपया पैसा ही लगा हुआ, आपने कोई ज़मीन कहीं से खरीदी, आप उसकी खुदाई करने शुरू हो गए। जब खुदाई कर रहे थे, करते करते आपको जो है ना वो सोने की देग मिल गई, या पुराने सिक्के मिल गए, सोना चांदी मिल गई। अब इसमें क्या है, खुमस, 1/5, 1/5 आपने 20वां हिस्सा, 20%, यानी मिसाल के तौर पर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो आपने क्या करना है, 20 रुपए ज़कात निकालनी है, ठीक है। ऐसी चीज है कि 1 लाख की है, तो आपने 20,000 निकालना है, ठीक है। 10 लाख की है, इसी हिसाब से आपने 20वां हिस्सा आपने 20%, 20%, 1.5 जो है आपने उससे निकालना है। रिकाज, रिकाज कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको वजाहत कर दी है। माइक प्लीज बंद करिएगा, माइक प्लीज बंद करिएगा। रिकाज किसे कहते हैं, आपने कहीं से जमीन खरीदी, खंडरात, ठीक है, तो आपने उसकी खुदाई वगैरह की, तो आपको वहां से सामान मिल गया, कीमती सामान मिल गया, सोना मिल गया, इस तरह की चीजें मिल गई। तो इसमें क्या है, आपने खुमस निकालना है। इसका कुलिया क्या है, खुमस, यानी 20%, 1.5 आपने वहां से निकालना है अपना हिस्सा। साढ़े 100 की चीज है, तो आपने कितनी निकालनी है, 20 रुपए ज़कात निकालनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसके लिए वक़्त की तयन नहीं है, यानी कि साल गुजरेगा तो फिर आपने निकालना नहीं, जैसे माल निकला, ठीक है, उसी वक्त आपने उसका कैलकुलेशन करनी है कि इसकी कितनी मालियत बनती है। सारा कुछ करके आपने जो है ना वो 20% ज़कात निकाल देनी है। इसके ऊपर साल गुजरने की शर्त बिल्कुल नहीं है। वैसे बेसिकली
زکوٰۃ کے اوپر جو تین چیزیں ہیں نا، تین بیسک تین چیزیں، وہ یہ ہیں کہ مال کون سا ہے، سوری مجھے لگتا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، جی تو سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے غور کرنے والی کہ مال کون سا ہے، زکوٰۃ والا ہے یا نہیں۔ اگر مال زکوٰۃ والا ہے پھر اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اگر نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تیسری جو شرط ہے سال گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ وہ صرف کس کے اوپر ہے، جو پہلی کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی نا، کیا نام ہے، کدھر گیا، یہ والی، انا للہ، یہ والی جو ہے، یہ نقدی والی جو ہے، اس کے اوپر یہ فارمولا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نقدی ہے نا، سونا چاندی یا نقدی یا سامان تجارت، مال تجارت، اس کے اوپر فارمولا لگتا ہے کہ مال نصاب کا پہنچے اور سال بھی گزرے، صرف اس کے اوپر فارمولا لگتا ہے، دوسروں کے اوپر نہیں لگتا۔ تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے کیا نام ہے، رکاز کے اوپر۔ تو رکاز کا نصاب، اور نصاب جو ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے، اس لیے مقدار بتا دی، نصاب بتانے لگے ہم انشاءاللہ۔ تو رکاز کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے خمس، یعنی 20% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اسی وقت نکالنی ہے، یہ نہیں کہ سال گزرے گا تو پھر ہی نکالیں گے، نہیں، اسی وقت آپ نے 20% نکال دینا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ فصلیں جن میں ایک جانب سے مشقت ہے، جس میں پانی پلانے کی مشقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کی ایسی جگہ ہے جو دریا میں آتی ہے یا دریا کے قریب آتی ہے، یا ایسی جگہ پر آپ کی زمین ہے جہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بارشیں، مائک بند کر دیا کریں نا، مائک بند کیا کریں، اچھا، یعنی ایک طرف مشقت کا مطلب کیا ہے کہ پانی کے لیے آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف آپ اس کی صفائی کے لیے، اس کو کیا نام ہے، بیج کے لیے، یا کیا نام ہے، کھاد سپرے وغیرہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ مشقت ہے آپ کی، اس کی دیکھ بھالی ہے، اس کے باقی اخراجات ہیں، وہ ایک طرف مشقت ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ پانی آپ کو فری لگ رہا ہے، یا تو بارش کا پانی لگ رہا ہے، یا سیلاب کہتے ہیں کہ دریا یا سمندر کے قریب جگہ ہو تو اس سے سیلاب پانی ہو کر اس کو خود لگ رہا ہے، وہ آپ کو نہیں لگانا پڑ رہا، تو اس کا نصاب کیا ہے، عشر، ٹھیک ہے، 1/10، اس کو کہتے ہیں عشر، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ایسی فصلیں ہیں جو دونوں طرف مشقت ہے، یعنی بیج وغیرہ بھی ہے، اس کا دیکھ بھال بھی آپ کر رہے ہیں، اور پانی پلانے کی بھی آپ کو مشقت ہے، یعنی کہ اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا خود کی مشقت ہے، یعنی جس طرح یہ نہری ہیں، نہریں پانی سالانہ اس کا وہ ہوتا ہے، کیا اسے بولتے ہیں، مجھے لفظ بول گیا ہے، سالانہ یعنی کہ پیسے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ ٹیوب ویل چلاتے ہیں تو ٹیوب ویل کے اوپر خرچہ آتا ہے، پٹرول لگتا ہے، ڈیزل لگتا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس بیل وغیرہ ہیں، بیل کی ظاہری بات مشقت ہے، آپ کو مشینیں لگانی پڑتی ہے، بیل محنت کر رہے ہیں، آپ بیل رکھے ہوئے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہے، تو پھر کیا ہے، نصف العشر، یعنی پانی آپ کو محنت کے ساتھ پلانا پڑ رہا ہے زمین کو، تو پھر ہوگا نصف العشر، وہ ہوگا 20واں حصہ، ٹھیک ہے، 20واں حصہ، مثال کے طور پر 20واں حصہ اس طرح کے 5%، 5%، اوپر ریکاز میں تھا 20%، یعنی 100 میں سے 20 روپے، لیکن زمین وہ والی جو آپ کو ڈبل محنت جس کے اوپر کرنی پڑتی ہے، پانی کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں ہے 5%، 20واں حصہ، ٹھیک ہے، وہاں تھا 5واں حصہ، یہاں 20واں حصہ، 5%، تو 5% آپ نے اس سے زکوٰۃ نکالنی، ٹھیک ہے۔
تو کیا نام، ابھی صرف نا ہم حصے کی بات کر رہے ہیں. اب اگر اس کا نکالے نا کیا اسے کہتے ہیں مقدار، سوری کیا اسے کہتے ہیں نصاب. ریکاز کا نصاب کچھ بھی نہیں ہے. رکاز کا نصاب کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا سونا نکلے، اتنے پیسے نکلے تو پھر آپ نے 20% خمس یا پانچواں حصہ کہہ لیں یا 20% کہہ لیں پھر نکال. نہیں، اس کا کوئی نصاب ہے ہی نہیں. نہ اس کا ٹائم مقرر ہے، نہ ہی اس کا نصاب مقرر ہے. آپ کے بطور رکاز آپ کو 50 روپے ملتے ہیں یا 50 لاکھ ملتا ہے یا 1-2 کروڑ کی جو ہے نا وہ دیگ نکل آتی ہے. جتنا بھی آپ کو ریکاز مل رہے گا، آپ نے اس میں سے پانچواں حصہ 20% جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا نصاب ہے فصلیں. اس کا نصاب کیا ہے یہ انشاءاللہ جو ہے نصاب کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں ہلکا سا بتا دیتا ہوں. یہ 16 من کے قریب قریب بنتا ہے اس کا نصاب. ٹھیک ہے. فصلیں جو آپ کاشت کرتے ہیں اس کا نصاب 16 من بنتا ہے، 16 من کے قریب قریب. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے نکالنا کتنا ہے؟ پانی میں مشقت نہیں ہے تو پھر 10واں حصہ نکالنا ہے. 10% جو ہے آپ نے نکالنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 20 من گندم ہوتی ہے، 20 من گندم ہوتی ہے یا کیا نام ہے، تو پھر آپ نے 2 من نکالنی ہے. 2 من نکالنے. اگر آپ پانی لگاتے ہیں محنت مشقت کے ساتھ تو پھر 20 من میں سے آپ نے 1 من نکالنا ہے. لیکن نصاب اس میں نا تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو. وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اس کا نصاب بھی 20 من ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. اگر آپ کا 17 من نکلتا ہے یا 16 من نکلتی ہے پیداوار، اس میں سے آپ نے 20واں حصہ نکالنا ہے. اب آپ دیکھیں 16 من جو ہے اس میں 16 من کے پہلے آپ کو کرنے پڑیں گے کلو. 16,000 640 کلو بن گیا. اب اس میں سے فیصد آپ نے نکالنا ہے 20واں حصہ نکالنا ہے. تو فیصد 20 تو 5%، ہاں 32 کلو آپ کو گندم نکالنی پڑے گی. اگر آپ کے پاس 16 من ہے گندم تو آپ کو 32 کلو جو ہے وہ گندم نکالنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ کے 16، ہماری تو فصل ہی 17 من نکلی ہے تو ہم اس سے کیا عشر کیا نکالیں. تو 20واں حصہ ہے. نصاب اس کا 16 من ہے. 16 من سے تھوڑا سا کم ہے. وہ انشاءاللہ جب نصاب کے بعد آئے گی اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے. اچھا. اسی طرح کیا نام ہے وہ اموال جس میں مشقت جاتی ہو، سارا سال ان پر تقلب ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ آتے جاتے رہتے ہیں. نقدی سامان، نقدی تجارت، اس میں ہے 2.5. ٹھیک ہے. 2.5 جو ہے نا وہ زکوٰۃ فرض ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اس سال تھا، یعنی کہ آج کیا تاریخ ہے 4 اپریل کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا. ٹھیک ہے. 10 لاکھ روپیہ آپ کے پاس 4 اپریل کو آ گیا. اب یہ اسی وقت نہیں نکالنی. اوپر تو یہ تھا فصلوں میں بھی یہ بات ہے. فصلوں میں بھی ٹائم مقرر نہیں ہے. جیسے آپ نے کاشت کرنی ہے زمین اسی وقت آپ نے عشر نکالنا ہے. لیکن صرف یہ ایسی نقدی اور سونا چاندی کے اوپر یہ ہے، آسمانی تجارت میں یہ ہے کہ اس میں ایک شرط سال گزرنے کی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک آپ کے پاس 4 اپریل کو 10 لاکھ روپیہ یا سونا اتنا ہے یا چاندی اتنی ہے جو نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو آپ نے اگلے سال 2023 4 اپریل 2023 کو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے. کیوں درمیان میں کمی پیشی ہوتی رہے گی پیسوں کی، اس کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا. کبھی کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے. آپ نے 2023 4 اپریل کو دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں. پھر 2023 4 اپریل کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس 11 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے یا 3 لاکھ ہے. اگر تو نصاب کو پہنچتا تو نکالنے، اگر نہیں پہنچا تو نہیں نکالنا. ٹھیک ہے. فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے.
इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम व ला हुम यहज़नून। जो लोग ईमान लाए, नेक साले अमाल किए, नमाज कायम की, ज़कात अदा की, उनके लिए अजर है उनके रब के यहाँ, और वो गमगीन नहीं होंगे, उनको कोई खौफ नहीं होगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो चलिए आज इख्तिताम करते हैं। जो आपके ज़हन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, तो बाकी आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी रिकॉर्डिंग मैंने अभी क्लोज किया है, आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। माइक अलाउ है? अलाउ है, माइक ओपन कर लें। जी जी जी, पूछें सवाल कोई है तो। जी राशिद भाई, कोई सवाल है आपके ज़हन में?